بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ رجب کا مہینہ، یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ جتنا بھی ہو سکے ہمیں اس مہینے میں درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم بات کریں گے حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ حضرت علی کی پیدائش 13 رجب اور جمعے کو دن ہوئی تھی اور خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں اور حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہوئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ آپ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں تھے۔ جب حضرت علی کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس گئیں اور خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، اے اللہ تعالیٰ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر ایک دراڑ آ گئی اور حضرت علی کی والدہ اس کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر حضرت عباس دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی ہے اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر داخل ہو گئی ہے، تو زور زور سے لوگوں سے کہنے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی جو کہ حمل سے ہیں، اور سب مل کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالے۔ یہ بات آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن کسی سے بھی خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھلا۔ اس وقت 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب میں اس سے پہلے اتنا بڑا ہجوم کبھی جمع نہیں ہوا تھا جو اس وقت ہوا۔ اس دن 13 رجب الاول تھی اور جمعے کا دن تھا۔ لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور انہوں نے وہی نظارہ ایک مرتبہ پھر دیکھا۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور دیکھو کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں بہت ایک نورانی بچہ لیٹا ہوا ہے۔ اس بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اماں فاطمہ آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی کہ اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک اس بچے نے نہ تو آنکھیں کھولی ہیں اور نہ ہی رویا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے بچوں کو اپنی گود میں لے لیا تو بچے نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر خانہ کعبہ کے باہر نکلے اور سارے عرب کے لوگ اس بچے کا نور دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس نورانی بچے کا کیا نام رکھا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس بچے کی ولادت افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس لیے اس کی مرضی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے، یعنی کہ وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی کی صدائیں گونجنے لگی۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب حضرت علی کو اپنی گود میں لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ایک منافق ملا تو کہنے لگا، ابو طالب وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ بچہ پیدا ہونے والا جو بہت ایک معصوم ہوتا ہے، اس بچے پر ایک سانپ چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، اور اگر سانپ اس بچے کو کچھ نہ کہتا
تو وہ سمجھتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہے۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور اس بچے کی طرف دیکھا اور پھر ایک جگہ پر حضرت علی کو رکھ دیا اور کہنے لگے کہ لاؤ اس سانپ کو لاؤ جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی کے قریب آیا، سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی کے قریب آیا تو حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے سانپ کو پکڑ کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں سارے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے یہ تو غضب ہو گیا کہ اس بچے نے سانپ کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ آواز سن کر آپ کی والدہ کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے، حیدر ہے، شیر ہے جس نے سانپ کو پکڑ کر 2 ٹکڑے میں کر دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، حضرت علی وہ ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت علی وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر اور آپ کے داماد ہیں۔ حضرت علی وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے والد محترم ہیں۔ اور حضرت علی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں بغض و علی ہوگا، یعنی کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی، وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور جس بدبخت نے حضرت علی کو شہید کیا اس کا نام عبد الرحمن بن ملازم تھا۔ اس نے 19 رمضان کے دن فجر کے وقت آپ کی پیشانی پر حملہ کیا اور 21 رمضان کے دن آپ کی شہادت ہو گئی۔ 21 رمضان یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات ہزاروں راتوں سے بہتر رات ہے، افضل ہے۔ رمضان مبارک میں آخری عشرے میں 5 راتیں طاق راتیں ہوتی ہیں اور ان طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے اور ان میں سے 21 بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 21 کو لیلۃ القدر اور اسی دن کے ہزاروں شہیدوں سے بڑھ کر شہادت ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کچھ یوں بتایا حضرت علی کے بارے میں۔ اس نے کسی سے پوچھا آپ کی نظر میں بہترین مقام کیا ہے؟ اس نے کہا مسجد۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا مسجد میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا محراب۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ بہترین اعمال کیا ہیں؟ تو اس نے کہا نماز۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بہترین نماز کون سی ہے؟ انہوں نے کہا نماز فجر۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ نماز کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا سجدہ۔ پھر اس نے کہا بدن کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا پیشانی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا رمضان۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ رمضان میں بہترین رات کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا لیلۃ القدر کی رات۔ اس بزرگ نے پوچھا بہترین موت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا شہادت۔ تو یہ سن کر بزرگ نے کہا حضرت علی رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات کو مسجد کے محراب میں اور نماز فجر میں سجدے کی حالت میں شہید ہوئے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب میں ایک چھوٹا سا آپ کے لیے وظیفہ لے کے آئی جو بہت خاص ہے۔ اس دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے اور کسی حال میں بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ کل کے دن یعنی کہ 13 رجب کے دن آپ نے 111 گندم کے دانے لے لینے ہیں اور ہر دانے پر اللہ صمد پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ پھر آپ نے وہ گندم کے جو دانے ہوں گے آپ نے پرندوں کو ڈالنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور کبھی بھی آپ کو تنگی نہیں آئے گی۔ آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سی اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں اور آپ کو معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔